السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ وقال جل من قائل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ ناظرین، پروگرام دوائے شافی لے کے حاضر خدمت ہوں اور بارگاہ ازدی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی جو کچھ بھی قرآن اس پروگرام کے ضمن میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں بیان کیا جائے، سننے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ آج کی اس نشست میں ہم کچھ بقیہ پروگرام اس حوالے سے پیش کریں گے کہ جو پروگرام ہم نے گزشتہ شروع کیا تھا اور موضوع تشنا رہ گیا، کچھ باتیں جو کہ اس حوالے سے کہ شریعت نے انسان کو تندرست صحت مند رہنے کے لیے جو اصول دیے ہیں یا کچھ وسائل ہیں، ذرائع ہیں شریعت طاہرہ میں کہ جنہیں انسان اپنا کر ایک صحت مند زندگی گزار سکتا ہے، کما حقہ اللہ کی بندگی بجا لاتا ہے، اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، تو اس موضوع یا چند ایک مزید نکات ان کو مکمل کیا جائے انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر ہم آئیں گے، مؤلف رحمہ اللہ نے جو کچھ کہا ہے اس سلسلے میں، وہ حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، میں چاہوں گا کہ ایک بار پھر آپ کے سامنے وہ پڑھ لوں۔ مسند احمد کی یہ حدیث حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً اللہ کے نبی سے وہ بیان کرتے ہیں کہ ان اللہ لم ينزل داء الا انزل له شفاء، کہ بے شک اللہ نے کوئی بھی مرض ایسا نہیں اتارا کہ اس مرض کے لیے ساتھ ہی علاج یا شفا بھی اتار دی۔ عالمہ من علمہ وجاہلہ من جاہلہ، کہ جس نے اس کے بارے میں علم جان لیا، اس مرض کی حقیقت کو یا اس کے علاج کو، دوائے شافی کو، تو اس نے حقیقت کو پا لیا، اور جو نہ اس حقیقت کو پا سکا، اس مرض کی حقیقت کو اور اس کے علاج کو، تو وہ محروم رہا۔ حدیث کے آخر میں بعد جو دیگر روایات میں الفاظ آئے ہیں، وفی لفظ، اس میں یہ ہے ان اللہ لم یدع داء الا وضع له شفاء، کہ اللہ نے کوئی بھی ایسا مرض نہیں چھوڑا یا رکھا کہ اس کے لیے شفا بھی اللہ نے رکھ دی ہے، اللہ نے اتار دی ہے، پیدا کی ہے۔ تو یہاں شفا کے الفاظ بھی آئے ہیں، او دواء، یا دوا کے الفاظ بھی ساتھ ہیں، شفاء او دواء۔ فرمایا کہ آگے الا داء واحدا، سوائے ایک مرض کے علاوہ باقی ہر مرض کا اللہ نے دوا اور علاج، شفا اتاری ہے۔ قالوا یا رسول اللہ، کہا صحابہ اکرام نے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کون سا مرض ہے کہ جس کی دوا یا شفا اللہ نے نازل نہیں کی؟ تو آپ نے فرمایا الحرم، یہ بڑھاپا ہے، ضعف پیری، یعنی انسان جب اپنی جوانی کی جو منازل ہیں وہ طے کرتے ہوئے بڑھاپے کی طرف قدم رکھتا ہے، تو یہ حقیقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور یہ اللہ کی فطرت بھی ہے، سنت بھی ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، جبکہ اسناد کے اعتبار سے یہ حدیث حسن ہے، جیسا کہ محدثین نے کہا ہے۔ تو ناظرین، آتے ہیں اس بات کی طرف کہ دین میں ہر مرد، خواہ وہ روحانی ہو یا جسمانی ہو، اس کے لیے
اللہ نے شفا اور علاج اتارا ہے، رکھا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو اللہ رب العالمین نے اس بارے میں رہنمائی کی ہے اور رحمت للعالمین نے اپنے عمل سے وہ اسوہ اپنی امت کو پیش کیا ہے، ہم اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں تو بہت کم انسان بیماریوں کا سامنا کرے۔ تو من جملہ ان چند ذرائع میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے بیماری سے یا تکلیف سے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا کہ ایک تو انسان فوری علاج کرے۔ علاج یہ سنت ہے، آپ نے کیا بھی اور آپ نے فرمایا کہ علاج کیا جائے زبان اقدس سے بھی، کہ جب بیماری کا خدشہ ہو تو بڑھنے سے پہلے اس کو روکا جائے۔ ہر ممکنہ طریقے جو کہ جائز اور شریعت میں حلال ہیں انہیں استعمال میں لایا جائے۔ تداووا عباد اللہ، اور بعض روایات میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ لا تداووا بحرام، کہ حرام چیز جو ہے اس میں کوئی کسی قسم کی اللہ نے شفا نہیں رکھی، اس لیے کہ بعض روایات اگرچہ اسناد کے اعتبار سے وہ اتنی ثقہ نہیں، لیکن اس میں یہ رہنمائی موجود ہے، بہرحال من حیث المفہوم اس کو ذکر کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے فرمایا جب آپ سے پوچھا گیا کہ اس سے انسان کو خاص طور پر جب خمر یا شراب اس وقت لوگ پیتے تھے بڑی کثرت سے، تو بعض لوگ اس میں اپنے جو کوئی بیماری کا سامنا کرتا تو وہ اس کو استعمال میں لاتا تو اسے آسودگی محسوس ہوتی۔ تو رحمت للعالمین سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ لا تداووا بحرام، حرام چیز کے ساتھ علاج نہیں کرو۔ لیکن اگر کوئی یہ محسوس کرتا ہے، پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ حرام چیز جو ہے اللہ نے جو حرام کر دی ہے اس میں تو شفا ہے نہیں، حرام تو خود بیماری ہے، مرض ہے، کہ جب انسان اس کا افیون کا یا اسی طرح چرس کا یا یہ مخدرات جو ہیں، اسی طرح شراب ہے، اس قسم کی چیزیں لا سمح اللہ لنا عادی ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو وہ عادت کے طور پہ اپناتا ہے۔ پھر جب وہ عادت بن جاتی ہے اس کی، جسم اس کو ایک غذا کے طور پہ قبول کرنا شروع کرتا ہے، تو جب وہ اس کو چھوڑتا ہے ایک دم تو بسا اوقات جسم میں اس کے منافی اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو پھر وہ چاہتا ہے کہ میں یہ اس کو حرام ہونے کے باوجود اور ناجائز ہونے کے باوجود پھر نشہ کروں۔ تو رحمت للعالمین کی بات سچ ثابت ہوئی، وہ صادق والمصدوق ہیں کہ حرام چیز خود ایک بیماری ہے، وہ کیسے علاج ہو سکتا ہے، وہ کیسے شفا اور دوا ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ سوچ انتہائی غلط اور یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو لوگ اس قسم کے مخدرات استعمال کرتے ہیں یا الکحل بیماری کا زور توڑنے کے لیے یا قوت کو طاقت کو توڑنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ اس کا تذکرہ آگے ہم کریں گے کہ کس حد تک یہ چیزیں جو ہیں وہ درست ہیں یا کس حد تک ان کا جواز ہے، اور کون سی چیز جو ہے وہ دوا کے طور پر جب اس کی تاثیر اس طرح ہو تو وہ حرام ہوتی ہے۔ بہرحال یہاں رحمت للعالمین نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، علاج کرو فوراً بیماری آنے پر، بیماری کے علامات ظاہر ہو رہی ہیں تو بڑھنے سے پہلے، کیونکہ اللہ نے ہر جو مرض ہے اس کی شفا عطا کی ہے یا رکھی ہے۔ اسی طرح ایک اور نادرین ذریعہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے کسی بیماری کا یا وبائی امراض جب وبا کی شکل میں آتے ہیں اس انسانی ماحول میں، معاشرے میں جہاں انسان رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں بسا اوقات موسموں کے بدلنے سے یا بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو اس طرح فوگ آتی ہے، اس میں بہت سارے وہ انسان کو سانس لینا دشوار ہوتا ہے، ہیومیڈیٹی آتی ہے، وہ بہت سے لوگ دل کے امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسی چیزیں اور بسا اوقات کچھ ایسی وبائیں ہیں کہ جو جس طرح چیچک ہے، اسی طرح یہ جو طاعون اس طرح کی بیماری، بلکہ تابعین کے دور میں، صحابہ کے عہد میں یہ وبائیں آتی تھیں۔ رحمت للعالمین نے اس بارے میں بھی ذکر فرمایا ہے، رہنمائی فرمائی ہے کہ جو متعدی وبا سے مراد یہ ہے کہ ایسی وبا جو کہ پھیلتی ہے بڑی تیزی سے اور ایک شخص سے دوسرے سے تیسرے کو، تو یہ وبائیں جو ہیں ان سے کیسے بچاؤ
کا طریقہ شریعت نے ہمیں دیا ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ بیماری متعدی ہے کہ نہیں، یہ انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے اپنی جگہ پر، لیکن سر دست میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ کچھ ایسے امراض ہیں کہ جب ایک کو لگ جائے مرض تو دوسرے عام شخص کو اس کے قریب جانے سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اس بات کا احساس حکومت وقت بھی کرتی ہے، اس کا اہتمام بھی کرتی ہے۔ تو یہ انسان کو خود بھی چاہیے کہ اپنے تئیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا معاشرے میں اس وبا کو زیادہ مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے انسان جو ہے وہ احتیاط برتے۔ رحمۃ للعالمین نے اس بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اذا سمعتم بالطاعون بارض، کہ جب تم طاعون بیماری کے بارے میں سنو کہ کسی زمین میں وہ پھیل گئی ہے، لگ گئی ہے، آ گئی ہے، تو فلا تدخلوها، تو تم لوگ وہاں نہ جاؤ۔ طاعون زدہ جو علاقہ ہے یا کوئی ملک ہے یا شہر ہے تو اس میں آپ داخل نہ ہو، وہاں آپ اس طرف اس جانب سفر نہ کرو۔ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا، اور اگر تم کسی جگہ پر ہو اور وہاں طاعون آ گئی ہے، بیماری پھیل گئی ہے، تو آپ وہاں سے باہر نہ نکلو۔ بالکل بات واضح نظر آ رہی ہے کہ آپ کا یہ رہنما اصول ہے کہ اگر کہیں بیماری کا آپ سن رہے ہیں کہ وہ طاعون کی بیماری وہاں شروع ہو گئی ہے، پھیل گئی ہے، تو وہاں آپ جاؤ نہیں، سفر نہیں کرو اس طرف، کہیں آپ بھی اس میں بیماری میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ اور اگر آپ کے ہوتے ہوئے بیماری ہے تو آپ وہاں سے نہ کہیں نکلو اس علاقے میں جہاں بھی وہ وبا نہیں پہنچی۔ اور آگے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ لا یوردن ممرض علی مصحن، جی یہ دونوں احادیث روایات متفق علیہ ہیں، حدیث صحت کے اعتبار سے اپنی پیک پہ ہیں، کہ رحمۃ للعالمین نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص ہرگز بیمار ایسے شخص پر وارد نہ ہو یا اس کے پاس نہ جائے یا اس کے ساتھ کھانا پینا یا چمٹنا بیٹھنا جو کہ صحیح اور تندرست ہے۔ تو یہ ایک شریعت نے ہمیں اصول دیا کہ بیمار شخص جو ہے وہ تندرست کے پاس نہ جائے اور تندرست بیمار کے قریب نہ ہو۔ اسی طرح وبائی امراض کے علاقوں میں دوسرے لوگ نہ جائیں، اور جہاں وبائی امراض ہو وہاں کے لوگ نکل کر دوسرے ایسے علاقوں میں نہ جائیں یہاں کہ وہ ابھی تک وبا نہیں پہنچی۔ ناظرین، اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ اور بھی ذرائع اور وسائل ہیں جن کو ہم خود پہچان سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ جہاں ہم زندگی گزارتے ہیں، انسان اپنے گھر میں جو اس کی اپنی ایک سلطنت ہے، پھر اس کے بعد اس کا محلہ ہے جہاں وہ اپنی آتا جاتا ہے، زندگی گزارتا ہے، پھر اس کے ساتھ محلے کے ساتھ بعد اس کا شہر ہے، شہر کا مضافات ہیں، پھر اس کے ساتھ علی حاصل القیاس ملک ہے، پورا وطن ہے۔ تو جہاں کہیں بھی اس کا گزر ہوتا ہے یا جاتا ہے تو وہ صحت کے اصولوں کو ملوز خاطر رکھے، ان کے لیے حسن تدابیر اختیار کرے، دوسروں کو بھی اس طرف رہنمائی کرے، تو ہر اس چیز سے بچے اور محفوظ رہے جو کہ انسان کے لیے صحت کے منافی ہے۔ اور مثلا گندگی، اس سے اپنے آپ کو بچائے، گندہ رہنے سے، گندے کپڑوں سے، گندی غذا سے، جو فاسٹ فوڈ ہے، اس قسم کے فوڈ کھانے میں جو انسان کی صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں، معاشرے میں وہ ان کھانے کی چیزوں کو جو کہ نقصان دہ ہیں لوگوں کو ترغیب دے کے وہ ان سے منع کریں، باز رہیں ان کو کھانے سے۔ پھر اسی طرح حرام اشیاء چیزیں جو ہیں ان کو استعمال میں لانے سے انسان جو ہے وہ باز رہے، حرام کام سر انجام دینے سے، اس لیے کہ انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کی نافرمانی ایک گناہ ہے، کہ اللہ کا ایک نافرمانی کا گناہ وہ اپنے ساتھ بے شمار اور نوستیں لاتا ہے، اور بے شمار گناہ کا وہ سبب اور ذریعہ ہوتا ہے، دروازہ کھول دیتا ہے شیطانوں کا، شیطان وہاں بھٹکتے ہیں جو انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں، خواہ وہ جنوں کی شکل میں ہوں یا انسانوں کی شکل میں، من الجنۃ والناس۔ تو یہ ایک دروازہ اللہ کی نافرمانی کا جو ہے وہ ایک دروازہ ہے شیطانوں کے لیے کھول دینا، کوئی جو انسان خود اس میں ملوث ہے سب سے پہلے وہ اس سے متاثر ہوگا اور نقصان اٹھائے گا، پھر جو بھی اس کے قریب پھٹکے گا تو یہ روحانی بیماریوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ
جو کہ انسان کو بظاہر نظر نہیں آئیں گی لیکن وہ وبا کی طرح پھیلیں گی، تو انسان اس سے محفوظ رہے۔ اسی طرح نیکی کو فروغ دے گا اگر، تو ہر نیکی کی برکات اپنے ساتھ بے شمار اور برکات لاتی ہیں معاشرے کے اندر، تو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کے ثمرات سے لوگ فیوز سے برکات سے مستفید ہوتے ہیں، تو صحت مند رہتے ہیں۔ ایک معاشرہ جو ہے وہ صحت مند رہتا ہے اس سلسلے میں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے جہاں رہتا ہے اس جگہ اور جہاں کہیں اور بھی جاتا ہے لڑائی جھگڑوں سے محفوظ رہے، کیونکہ لڑائی جھگڑا ایک دیکھیے آپ ایک شیطان کی طرف سے ہے اور اس کے بڑے نقصانات ہیں، جس کا کہیں اللہ نہ کرے نتیجہ بس اوقات آپ پڑھتے ہیں اخبارات میں کہ وہ ایک معمولی بات پہ شروع ہونے والا جھگڑا جو ہے وہ اس کا نتیجہ اور ثمرہ جان لیوا، یہاں تک کہ اموات ہو جاتی ہیں، قتل و غارت ہوتی ہے، فساد اور فتنہ ہوتا ہے۔ یہ بھی کہ انسان کی زندگی تلف کرنے کا اور نقصان پہنچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو بلکہ اس کے برعکس جو چیزیں ہیں، اصلاح ذات البین، اس کو فروغ دینا، محبت کو فروغ دینا، اسی طرح یہ ہے کہ اس ہمدردی کو، اخوت کو، بھائی چارے کو، رحمت للعالمین تشریف لائے مدینہ منورہ میں، تو آپ نے جو فضا تھی وہاں کی مقدر تھی گناہ سے، شرک سے، منافقت سے، اور اسی طرح وہاں یہودیت اور نصرانیت اور صابیت، یہ سارے مذاہب وہاں موجود تھے۔ ہر قسم کی گندگی اور غلاظت، لڑائی اور جھگڑے، ایسے قسم کی خطرناک لڑائیاں تھیں کہ جنہوں نے اوس و خزرج کے خاندانوں کو ختم کر دیا تھا۔ تو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی فضا وہاں اپنا اس کا اہتمام کیا کہ ہر شخص دوسرے کا شیر و شکر، بلکہ یہودیوں کے ساتھ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا، اور وہ معاہدہ جو ہے بڑا ہی معروف ہوا اسلام میں، سیرت کی کتابوں میں۔ اس کے بڑے ہی مثبت اثرات جو ہیں وہ اس وقت مدینہ کی جو زندگی تھی یا ماحول تھا اس پر مثبت اثرات مرتب ہوئے اور ان کے بڑے فائدے ہوئے۔ جسمانی اور روحانی ہر قسم کے آفات، امراض، اس سے لوگ جو ہیں وہ محفوظ و مامون ہونا شروع ہو گئے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کو بھی اپنی چھوٹی سی سلطنت سے لے کر اپنے پورے وطن میں اسی طرح کی فضا کو پیدا کرے، اور ہمہ وقت یہ ذہن میں رکھے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے صحت، اس کی حفاظت، یہ اس نعمت کے بارے میں اللہ رب العالمین کے ہاں سوال بھی ہوگا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت مبارکہ پڑھتے تو اس کا تو یہ ترجمہ فرماتے کہ فقال النعیم هو الامن والصحہ، کہ یہاں سے مراد النعیم کس کے بارے میں باز پرس ہوگی؟ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے بارے میں۔ وہ کیا ہے؟ سر فہرست النعیم هو الامن والصحہ، ایک امن ہے، پیس، اور ایک صحت ہے، یعنی ہیلتھ، انسان کا ہیلدی ہونا اور صحت مند اور عافیت میں رہنا بہت بڑی ایک اللہ کی نعمت ہے۔ ناظرین، ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سننے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔